الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض کہ بے شک اللہ رب العالمین کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں مخلوقات موجود ہیں، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اور اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ آسمان و زمین کو جو حسی اور معنوی نور سے روشن کرنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں کے اندر نور ایمان کے ذریعے سے ان کے دلوں کو منور کرتا ہے، وہ مثال بیان فرمائی، اور کفار کے دل کس طرح تاریکیوں کے اندر اندھیروں کے اندر ہوتے ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ جو آسمان و زمین کے اندر نور پھیلا ہوا ہے، یعنی توحید کی دعوت پھیلی ہوئی ہے، اس کی طرف رہنمائی کرنے والے جو دلائل ہیں اس کو اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے لفظ استعمال کیا علم تارا۔ علم تارا اس کا عموماً ترجمہ جو کیا جاتا ہے مفہوماً وہ کیا جاتا ہے علم تعلم، یعنی کیا آپ نے نہیں جانا، کیونکہ دیکھنا جو ہے ہر ایک کے بس کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ کائنات کے اندر جو جو چیزیں موجود ہیں وہ کس طرح تسبیح بیان کر رہی ہیں، صرف اللہ رب العالمین کی ذات ان کی تسبیحات کو دیکھ رہی ہے۔ تو اس لیے علم تعلم یہاں پر ترجمہ کیا جائے گا کہ کیا آپ نے نہیں جانا، اور اگر اس کا ترجمہ دیکھنا کیا جائے جیسا کہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورۃ الفیل کے اندر اللہ رب العالمین نے واقعہ فیل ذکر کرتے ہوئے وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال کیا۔ تو اگر وہ دیکھنا مراد ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، آپ تو اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، واقعہ فیل آپ کی ولادت سے قبل کا ہے۔ تو پھر اگر ادھر سے مراد سب لوگ لے لیے جائیں تو سب دیکھنے والے بھی مراد نہیں ہیں پھر، کیونکہ ہم بھی ان کے بعد میں آئے ہیں، تو یقیناً پھر اس کا جو ترجمہ ہے مفہوم وہ علم تعلم ہی کا کیا جائے گا کہ کیا آپ نے نہیں جانا کہ ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض کہ کائنات کے اندر آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ چاہے جنات ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جانور ہیں، اڑتے ہوئے پرندے ہیں، کچھ بھی ہیں، حتیٰ کہ نباتات، جمادات، سب اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اکیلا معبود ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور اس کائنات کے نظام چلانے میں بھی کسی بھی طرح کا اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب نباتات، جمادات اور حیوانات یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں، تو اس سے بڑھ کر تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اللہ نے اس کو شعور دیا ہے۔ اب وہ عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے وہ جانوروں سے آگے اس کو بڑھنا چاہیے تھا، اور جو یہ تسبیحات بیان کرتے ہیں یہ حقیقی طور پر یہ حال اللہ نہیں بیان کر رہے، ان کی زبان قال یعنی زبانوں سے وہ یہ اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی
حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی، اس کی تسبیح کو بیان کر رہی ہے، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھ پاتے، یعنی ہم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھ پاتے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا آپ کے سامنے موجود ہے، آپ نے کہا کہ یہ کھانا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ وہ کھانا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اب صحابہ موجود ہیں لیکن کسی کو نہیں پتا وہ کیا ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہمیں نہیں ان کی تسبیح سمجھ میں آتی۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ اللہ رب العالمین نے سارے حیوانات وغیرہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ سب اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور اکثر لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں کرتے اللہ رب العالمین کو سجدہ، وہ مانتے ہی نہیں اس چیز کو۔ ہر چیز یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، یہ جو ہم دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سائے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ سجدہ اصل میں کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کو۔ لیکن کیا ہے، یہ تسبیحات، یہ سجدے کی کیفیات ہم نہیں جانتے، اور اہل ایمان کو اس پر ایمان لے کر آنا چاہیے۔ جب اللہ نے ذکر کر دیا ہے تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندوں کا پھر اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ الگ ذکر کیا، کیونکہ اب یہ اس وقت کیا ہے، نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں۔ جب پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے اس کو نہ ہم آسمان میں کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی زمین میں، وہ درمیان میں معلق ہوتا ہے۔ تو یعنی درمیان میں بھی جتنی مخلوقات ہیں، آسمانوں کی بھی، زمین کی بھی، اور درمیان میں بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ کہتے ہیں ہر ایک نے اپنی تسبیح کو اور اپنی نماز کو جانا ہوا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، نہیں، ان کو علم ہے کہ ہم نے کس طرح اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، کیا کلمات کہنے ہیں، ہم نے کون سا عمل کرنا ہے تو اللہ کی تسبیح ہو جائے گی، کون سا عمل کرنا ہے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اب یہاں سے یعنی یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ بھی مخلوقات کیا پڑھتی ہیں، نمازیں ہیں، لیکن ان کی کیفیت نماز کی کیا ہماری والی نماز کی ہے، یہ نہیں ہم جانتے۔ اللہ رب العالمین نے جو ان کے لیے رکھی وہ کیفیت وہ ادا کرتے ہیں، اور علم کے علم یعنی ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے، جہالت کی بنیاد پر نہیں وہ یہ کام کرتے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو خوب علم ہے۔ پھر آگے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بادشاہت کا ذکر کیا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ کائنات کے اندر اصل بادشاہت صرف کس کی ہے، اللہ رب العالمین کی ہے، اور وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو یعنی یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیش کی کہ جو یہ آسمان و زمین کے اندر روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے، نور نظر آ رہا ہے، ہدایت نظر آ رہی ہے، توحید نظر آ رہی ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ ساری مخلوقات اس کو تسلیم کرتی ہے، لیکن انسان وہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، اور پھر جب غور نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، تو وہ اس بات کو تسلیم بھی نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، جتنی بھی یعنی کفار کو اللہ نے جو دعوت دی ہے نا توحید کی، وہ قرآن کی نہیں دی، حدیث کی نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کائنات کی گواہی اس کی طرف غور و فکر کی طرف دی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، یہ ساری چیز اللہ کہتے ہیں آپ پوچھو گے جواب ان کا ایک ہی آئے گا کہ اللہ رب العالمین، کیونکہ اس کے اوپر اگر غور کرے انسان تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی کوئی نہ کوئی ہستی موجود ہے۔ اور جب وہ بندہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ کوئی چلانے والا ہے، پھر وہ اس نتیجے پر بھی پہنچ جاتا ہے کہ وہ آخر چلانے والا کون ہے۔ تو پہلے کیا ہے، غور کرنا ہوتا ہے کہ کون ہے چلانے والا، کہ کوئی چلا رہا ہے یا ایسے ہی چل رہا ہے۔ جب بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کو یہ ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ اور پچھلی آیات کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پر آتا ہے، کوئی کسبی نہیں ہے ہدایت کہ آپ زبردستی کسی کو ہدایت دے دیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔